السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں بات ہو رہی ہے کچھ مسائل کے حوالے سے۔ گزشتہ روز بھی ہم کچھ معاملات پر گفتگو کرتے رہے، خاص طور پہ صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ پروگرام ہم اس ہفتے میں کر چکے ہیں اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ اسکیجول آج کا پروگرام ہمارا تھرسڈے کے دن ہوتا ہے اور آج ہمارے اسکیجول گیسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں کوشش یہ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بارش کے بعد صورتحال رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے پیغامات موصول ہوئے اور دیکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں موقع دیا جائے، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ یقیناً کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، لیکن کیونکہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنی ہوتی ہے اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی پروگرام کے اندر مختصر وقت میں بہت سارے معاملات پر بات کر لی جائے۔ شہر کراچی کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہم نے کی ہے اور لوگوں کی رائے بھی پروگرام میں شامل کی، لیکن صحت کے حوالے سے جو معاملات خاص طور پہ زیر بحث آئے اس میں بہت سارے پیغامات موصول ہوئے۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس وقت کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو اب تک نقصانات ہو چکے ہیں وہ کہ خدا کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس میں جو کیسز ہیں بڑی تیزی سے کمی ہو رہی ہے، اور اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو یقیناً بہت جلد اس کا خاتمہ پاکستان سے بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر صحت کے معاملات ہیں، خاص طور پہ صفائی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، یا بارش کے بعد اس وقت جو زیادہ تر علاقوں سے شکایت موصول ہو رہی ہیں وہ گدلے پانی کی وجہ سے ہے، گندگی کی وجہ سے ہیں، اور خوراک کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے۔ تو انہی تمام معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی جو ہمارے دیگر معاملات ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تعارف آپ کا؟ ہم اکثر پروگرام میں ان سے بات کرتے ہیں، طب کے حوالے سے کافی آپ کی خدمات رہی ہیں، پاکستان سے باہر کافی عرصے مقیم رہے، ہربل جو خاص طور پہ جو ہربز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ آپ نے کی ہے، اور یہ جو طریقہ علاج ہے خاص طور پہ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے علاج کا، طب نبوی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر خاص طور پہ آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کی جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ کا قبلہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور پروگرام کے آغاز میں پہلے تو بہت سارے آپ کے لیے پیغامات ہیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن کیونکہ محرم الحرام کا اب مہینہ بھی ہے، پہلا عشرہ بھی ہے، تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا جیسا بھی بریک میں یا پروگرام کے آغاز میں جب ہم بات کر رہے تھے، پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ایک شعر کے ساتھ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود ایک شاعر بھی ہیں، موقع بھی ہیں، خطاط بھی ہیں، تو ایک شعر کے ساتھ اگر گفتگو کا آغاز ہو تو کیا کہنا ہے؟ پیش کر رہا ضرور ہوں۔ ضرور ضرور چند اشعار ضرور۔ ہیں۔ ذو فغن ہے عالم بالا میں فرمان حسین، کیا کہنا؟ ذو فغن ہے عالم بالا میں فرمان حسین، نور بھرتا ہے نگاہوں میں شبستان حسین، کیا کہنا؟ ذو فغن ہے عالم بالا میں فرمان حسین، نور بھرتا ہے نگاہوں میں شبستان حسین، بہت خوب۔ جنت الفردوس میں مسکن اگر درکار ہے، جنت الفردوس میں مسکن اگر درکار ہے، اپنا ایما کر مکمل مثل ایمان حسین۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب کیونکہ پیغامات بہت سارے آئے جی مختلف بیماریوں کے حوالے سے، لوگوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف لائیں تو ان سے ضرور پوچھیں، خاص طور پہ جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر پاکستان جیسے جی ملک میں بہت سارے خوراک کی وجہ سے، جیسے میں نے ابتدائیہ میں جس کا تذکرہ کیا کہ کیونکہ ٹھیک خوراک نہیں ہے لوگوں کی، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ تو جو چیدہ چیدہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے، جیسے جوڑوں کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف بہت زیادہ ہے، شوگر بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی کام زیادہ دیر نہیں کیا جا سکتا، جسمانی مشقت کے بھی اب متحمل نہیں ہیں، تو اس طرح کے کچھ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر ایک مفصل گفتگو کر لی جائے کہ جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مسائل ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ جی ہاں، بہت یہ اہم موضوع ہے، جی اور ہمارے ملک میں تقریباً 80% بوڑھے جی جی، جو ہیں وہ بڑے مسائل میں مبتلا ہیں، بالکل بالکل، عموماً 50 سال سے اوپر جی بڑھاپا کے امراض میں فالج، لقوہ، شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، جی، اعصابی کمزوری، دل دماغ نظر سب چیزیں کمزور ہو کمزور جاتی ہو ہیں، جاتا چونکہ ہے، ایسا وقت کے ہی ساتھ ایک تو ہمارے ملک میں حالات بھی ایسے ہیں ہے، جی، کہ ملاوٹی اشیاء ہیں، خوراک ناقص خوراک ہے، ہم، پھر ہمارے عادتیں بھی ایسی ہیں
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جوانی میں عادتیں تھیں وہ بڑھاپے میں بھی کام آئیں گی. ایسا ہی وہ پان، سگریٹ، تمباکو اور دیگر جو لغویات ہوتی ہیں وہ بڑھاپے میں بھی جاری رکھتے ہیں. وہ اس میں جو ہے ان کا امیونٹی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ جوانی میں تو اتنا نقصان نہیں اٹھاتے لیکن بڑھاپے میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بوڑھوں کو، اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بوڑھوں کو اپنی زندگی قابل رشک کیسے بنائیں، صحت مند، قابل رشک، توانا زندگی جو ہے وہ کیسے بنائیں تاکہ وہ دوسروں کی رحم و کرم پہ نہ پڑے رہیں، معذوری سے بچے رہیں، اور اپنے وقت کو جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں، اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھیں، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ جو بعد میں بڑھاپے میں آپ کا یہ ساتھ دے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جس مکان کو آپ اپنا مکان سمجھ کر رہتے ہیں وہ مکان اگر کرایہ دار بن کر رہیں گے تو واقعی وہ مالک مکان اس مکان کو بڑی جلدی خالی کرا دیتا ہے. بہت اچھی مثال. اور اگر آپ اس کو اپنا رکھیں گے، اپنے مکان کی حیثیت سے اس کی حفاظت کریں گے، اس کی تمام امور کو دیکھیں گے، تو آپ کا بڑھاپا بڑا خوبصورت، بڑا مقوی اور بڑا پائیدار اور قابل رشک رہے گا. ایسے ہی بہت اچھی مثال آپ نے دی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور یہ تمام چیزیں پھر فیصلوں سے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جیسے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ پھر کمزوری آتی ہے، جسمانی کمزوری آتی ہے، تو وہ فیصلوں میں وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر خاص طور پہ بہت سارے لوگ ایسی پوزیشنز کے اوپر ہیں جہاں پر ان کو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، جہاں ان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر خاص طور پہ پھر بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ان بیماریوں کی وجہ سے یہ جو جتنی بھی بیماریاں جو ساتھ چل رہی ہیں اس کی وجہ سے اس میں بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر بڑی کمزوریاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جس کا خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں بیماریاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ بھی عطا فرماتا ہے بطور امتحان، بطور سزا. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ ماضی میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ نے کن کس کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا، آپ کے اعمال اگر غلط ہیں تو آپ سزا میں مبتلا ہیں، اور معافی مانگیں، لوگوں سے دعائیں کریں اور صدقہ اور خیرات دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تلافی کے امکانات اس میں زیادہ ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا مال نہیں دبایا، تو پھر یہ آپ کے پر امتحان ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے رجوع الہی کرنا ہے. اچھا، اس میں جو ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بنیادی چیزیں جو ہیں وہ خوراک کی ہیں. آپ کی امور زندگی میں ورزش، سیر اور روزہ، نماز، ان امور پر زیادہ وہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ صرف بڑھاپے میں ہی نہیں، یہ جوانی میں بھی بہت کام آتی ہے. جنہوں نے جوانی میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور اللہ کے احکام الہی کے قوانین پہ عمل کیا، وہ ان کا بڑھاپے میں بھی وہی ان کے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ سیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی وہ ماڈل ہوتے ہیں. بوڑھے جو ہیں وہ نوجوان نسل کا ایک کردار ہوتا ہے. ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نوجوان نسل جو انہیں دیکھے تو وہ ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب خوراک کے متعلق ایک بڑی جس کا آج کل بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ آپ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ وی آر بیک ٹو دا بیسک، واپس اپنے اوریجن کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اس میں جو خوراک نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تذکرہ آپ نے کیا، تلبینہ کے بارے میں جس میں آپ نے جس کا تذکرہ کیا، وہ لوگ شاید لوگوں کے اذہان سے بات نکل چکی تھی یا ان کو شاید اتنا علم نہیں تھا، لیکن اب اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ بڑی طاقتور جو ہے وہ غذا ہے، جس کا آرٹیکل ابھی آپ نے لکھا ہے، میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا سننے والوں کو پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، کیسے تیار ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس وقت جو ہے دنیا بھر میں ہالسٹک میڈیسن یعنی مقدس ادویات، طب الانبیاء، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج اور اس پر بڑا ریسرچ ہو رہی ہے اور اس پر لوگ بڑا فیضیاب ہو رہے ہیں. اور تلبینہ جو ہے وہ آپ کی بڑے پسندیدہ غذا تھی اور آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے. تلبینہ جو کا دلیا اور اس میں کھجور، انجیر، زیتون، بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزہ، تو اس قسم کی الائچی، یہ تمام جو ہیں
چیزیں ہوتی تھیں یہ دودھ میں پکتا ہے، اور عمر کے لحاظ سے یہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں کے لیے تو یکساں مفید ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی مقوی غذا ہے کہ جسے ہم ناشتے میں اگر استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں تو آپ کے اندر بہت سارے امراض نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ آپ کی عمر طویل اور زندگی میں آپ کے ججمنٹ، فیصلے، ہر چیز آپ پہ دیکھیں جتنا آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا ہی آپ باہر لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، بیماریوں کے سے مقابلہ، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اور ٹھیک ہے اس آپ کے نے۔ لیے آپ کو اندر سے جتنا مضبوط ہوں گے اتنا ہی باہر سے پائیدار نظر آئیں گے آپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی اور جن چیزوں کا تذکرہ آپ نے کیا میں ان کو بھی یہاں پر شامل کر لیتا ہوں۔ جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف، نماز کی ادائیگی میں خاص طور پہ جی بڑا جی مسئلہ رہتا ہے، جوڑوں کی درد کی وجہ سے اس کا۔ اب اس کا فوری حل تو ظاہر ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں یا کمزوریاں رہ گئی ہیں، اس کی وجہ سے اب نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک کیسے اوورکم کیسے کیا جائے، قابو کیسے کیا جائے ان تمام مسائل کو، یا ابھی ان کو کس طرح کنٹرول کریں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو ڈائبٹک بہت سارے پیشنٹ ہو گئے ہیں یا بلڈ پریشر کا مرض آ گیا ہے، ان کو ساتھ لیتے ہوئے کیسے ٹھیک رہا جا ایک تو سکتا اپنا جو زندگی کا جو ہے سسٹم کو ہمیں ہے؟ جی تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے امور میں واک، ورزش جی اور کھانے میں احتیاط اور جی ایسی غذاؤں کا استعمال جو زود ہضم ہو، مثلاً بکرے کا اگر گوشت ہے تو اس کا پتلا شوربہ بنائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سوپ کی طرح، یخنی کی طرح بنا کے پئیں، اس میں جو کا دلیا ہو، اس میں دوسرا گندم کا دلیا کا استعمال کریں، کھچڑی ہے، جی اور گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، کدو، لوکی وغیرہ یہ زیادہ جلدی ہضم ہونے والی اشیاء جی ہیں جی اور ہارمفل بھی نہیں ہیں۔ بالکل چینی، ٹھیک ہے۔ چکنائی کا استعمال کم کریں، اور پھر یہ بھی ہے کہ پھلوں کا استعمال، جو ہمارے موسمی پھل ہیں انہیں کھائیں، ان کا جوس یا ملک شیک بنا کر پئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی جی جو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہماری جو ادویات ہیں، ادویات ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ادویات میں ہمارے ایک دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، جی جس میں عسکری گرین ہے۔ جی عسکری گرین جو ہے وہ اس میں 22,000 فائٹو نیوٹریشنز ہیں، جی اور مائٹوکانڈریا جہاں ہمارا سیلز بنتے ہیں، خون کے خلیات بنتے ہیں، ٹیشوز بنتے ہیں، جی ان کو نرشمنٹ کرتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں خون بننا کم ہو جاتا کم ہو ہے، جاتا ہے، مقدار بالکل کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بوڑھوں کے لیے نعمت خداوندی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں 22,000 فائٹو نیوٹریشنز ہیں، اس میں کیلشیمز ہیں، اس میں 12 قسم کے مشروم ہیں، اس میں 12 قسم کے پھل ہیں، اور اس میں سپر فروٹس ہیں۔ پھر مرجان، عقیق، مروارید جسے سچے موتی کہتے ہیں وہ موجود ہیں، اور عنبر، مشک، زعفران وغیرہ، یعنی دنیا کی قیمتی ترین اور سپر ترین میڈیسن جو ہیں موجود ہیں۔ یہ میری کاوشوں کا بہترین ایک پروڈکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو دن میں 2-3 مرتبہ اگر استعمال کریں تو ان کے جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ پرابلم، یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، فالج کا اٹیک وغیرہ ہو رہا ہے، یا اسپائنل کارڈ، سروائکل میں یعنی ریڑھ کی گردن کے موڑوں میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو مستقل استعمال کرنے سے جو ہے وہ آپ کی ساری جسمانی جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہو جائیں حل گے، ہو سکتے ہیں، بالکل اور ٹھیک آپ ہے۔ دوبارہ جوانی کی طرف لوٹیں گے بھی، اور بڑے طویل بھی ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور جس کا ابھی تذکرہ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ جو خوراک کا اپنے خیال رکھنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور کیونکہ لائف سٹائل جس کا آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں وہ یہ، کیونکہ مرغن غذائیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، دعوتوں میں، جی ہاں، تقاریب کے اندر لوگ شرکت کرتے ہیں، بڑی اجلت میں کھاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ رات گئے کھانا، یہ بڑا نقصان دہ، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کا جو روٹین ہے وہ یہی ہے کہ رات گئے جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بستر پہ جانا، اس سے بھی میرے خیال میں معاملات بڑے ہاں، خراب ہو یہ جاتے ہیں۔ جی کافی مسائل جو ہیں اس سے پیدا ہوتے ہیں، جو ناظرین دیر تک کھانا، یعنی بہت دیر رات گئے کھانا، اور اس میں بھی مرغن غذاؤں کا استعمال کرنا، بیماریاں پالنا، موت کو دعوت دینے والا معاملہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جو رات کو دیر سے کھا کر، دیکھیں دفتر سے آئے، گاڑی میں بیٹھے، اور دفتر میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، گھر میں بھی اے سی لگا ہوا جی ہے،
اور کوئی مشقت نہیں ہے، بالکل اور پھر کنزیوم کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جتنا آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو کس طرح ہضم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ موٹاپے کا باعث بن جاتا ہے، پیٹ باہر آ جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، جس سے ہڈیوں میں، جوڑوں میں، کمر میں درد، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول لیول ہائی ہو جانا، بالکل اور بہت سارے مسائل جو ہیں جو آپ کی اوور ایٹنگ کی وجہ سے بن جاتے ہیں. وہ آپ کو یعنی کھانا، آپ پیسہ بھی خرچ کیا، آپ نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بیماریاں بھی آپ نے پال لی. تو اس کو آپ کھانا کم از کم یہ ہے کہ مغرب کے بعد استعمال کھانا شروع کھائیں، بالکل ٹھیک ہے. یا کم از کم آپ کے پاس کھانا کھانے کے بعد 3 گھنٹے ایسے ہوں کہ جس میں آپ چلتے پھریں، بالکل ٹھیک ہے. واک کریں، اور تاکہ وہ کنزیوم کرے، ہضم کرے، اور آپ کی طبیعت بڑی حشاش بشاش رہے گی. اس پر خاص طور پر احتیاط کیجیے گا، کیونکہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ہلکا ہونا چاہیے بالکل ٹھیک اور ہے. طاقتور ہونا چاہیے. دوپہر کو آپ خوب پیٹ بھر کے کھائیے، اس لیے کہ آپ آرام نہیں کر رہے، آپ بالکل ٹھیک ہے. اس کو ورکنگ میں رہتے ہیں، کنزیوم کر رہے ہاں ہوتے ہیں. کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل میں ٹھیک ایک اور بات بتاتا ہے. ہوں کہ ضرور. ابھی ہم پروڈکٹ بتا رہے تھے جی 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 کہ اس میں جو میں نے عسکری گرین بتایا ہے یہ بازار میں نہیں ملتا. جی 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 جتنی بالکل. پروڈکٹ ہے ہماری، آج میں لے کر نہیں آیا جی جی جی. کیونکہ وہ موسم ڈسپلے بھی کیونکہ ایسا ہوتی ہیں خراب تھا. موسم بالکل کے ٹھیک ہے. لحاظ سے. اس میں ہمارا فش آئل ہے، ٹونا فش آئل جو ہے وہ بڑی لاجواب چیز ہے، بالکل. اور اس میں دنیا کی بہترین یعنی نایاب مچھلی ہے وہ جی ٹونا بالکل. فش آئل. اس سے جو ہے جوڑوں کا گیپ ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کی نرشمنٹ ہوتی ہے، بالکل ٹھیک. آئلنگ ہوتی ہے. جس مشین میں آئل نہ ہو وہ مشین جو ہے نا بڑھاپے میں بھی اور جوانی میں بھی بالکل ٹھیک ہے. آئلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جوڑوں کے درد میں گیپ آ گیا ہے، کمر کے درد میں آیا ہے، جی گیپ آ گیا ہے، لہذا اٹھنا بیٹھنا چلنا. تو یہ جو آپ استعمال کریں گے عسکری گرین، جس میں اور اس کے ساتھ فش آئل ہے، جی اس کے ساتھ جو ہے فش آئل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عسکری گرین ٹیبلٹس بھی ہیں. جی جی. وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ تقریباً ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ 2 کلو سبزی کی طاقت کے برابر ہے. 2 کلو سبزی کی. واہ. جو لوگ سبزیاں نہیں کھاتے، سیلڈ نہیں استعمال کرتے، گوشت کو چپکے رہتے ہیں، جی جی. ہر جگہ وہ چکن مٹن بیف کو ایسے ہی دیکھتے ایسے ہیں، ہی بالکل. تو ایسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی جو ہے ڈیفیشنسی پیدا بالکل ہو مائکرو جاتی ہے، نیوٹرینٹس بہت سارے مسائل کم پیدا جاتے ہو ہیں. بالکل جاتے آپ نے ہیں، صحیح کہا. ایسا ہی اور چہرے پہ وہ فریشنس نہیں آتی، بالکل خوبصورتی ٹھیک ہے. نہیں آتی. پھر وہ گوشت میں حسن ڈھونڈتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک تو سبزیاں استعمال زیادہ کریں، جی اور پھلوں کا استعمال بہت رکھیں، دودھ دہی اور مکھن کھائیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. نعمت خداوندی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا عسکری گرین ٹیبلٹس ہیں جو آپ کو پنک کر دے گی، آپ کے چہرے کو سرخ و سفید کر دے گی، آپ کے اندر سبزی کی کمی جو ہے، اس کو ویجیٹیبلز دور کی کرے کمی گی. جو ہے بالکل ٹھیک وہ ہے. پورا کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ جس طرح کل بھی پیغامات آئے تھے خواتین کے، خاص طور پہ مسائل تھے. اب وہ سوال یہ پوچھتی ہیں کہ جس طرح کی ڈائٹ بتائی جاتی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، انہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے بھئی چکنائی سے پرہیز کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. کیا یہ ضروری ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز بھی کیا جائے؟ اور کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزوں کا تھوڑا استعمال ضروری ہے، لیکن بالکل سے بند کر دینا پھر اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا جی ہوتے ہاں ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی، یا حکیم بھی کہتے ہیں جی جی کہ آپ چینی، چکنائی اور چربی اور بیکری کی اشیاء سے پرہیز کیجیے، جی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا لو کولیسٹرول کی چیزیں جو ہیں وہ اپنا استعمال کریں، جس بالکل سے ٹھیک ہے. خون کی نالیاں تنگ ہو جائیں یا اور دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل ہارٹ کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو ہائی کولیسٹرول یوز کریں. ٹھیک ہے. ہائی کولیسٹرول میں روغن زیتون ہے، سب سے نمبر 1 ہے روغن ٹھیک ہے. زیتون ہے، اس کو استعمال کریں. دیسی گھی ہے، خالص دیسی گھی جو ہے وہ ہائی کولیسٹرول ہے، وہ اندر جانے کے بعد آپ کے توانائی بھی پیدا کرے گا. اور آپ کا لو کولیسٹرول یعنی خون کی نالیوں میں جو جم گیا ہے اور ان میں کلاٹنگ ہو گئی ہے، بند ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہ مسائل وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ٹونا فش آئل کا نام لیا، یہ بھی ہائی کولیسٹرول ہے، یہ میگا 3 ہے، اور اس کو آپ زبردست طریقے سے یہ بھی آپ کے بڑے اہم رزلٹ پیدا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مکھن ہے، پیور بٹر ہے، پیور بٹر وہ آپ کو بڑی آپ کی باڈی کی بڑی نرشمنٹ کرتے ہیں. نرشمنٹ کرتا ہے. یس جی ہاں بالکل جی. آپ نے ٹھیک کہا. ایسا ہی ہے. تو جی جی. تو یہ ہمارے یہاں کیونکہ یہ چیزیں اب استعمال نہیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ریلکٹنٹ بھی ہیں، خاص طور پہ مکھن کے استعمال کا بھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا، تو مکھن کی جگہ آج کل کیونکہ مارجرین نے لے لی ہے اس کو استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کمی پوری ہو گئی.
آپ ہاں ہاں زیادہ اس بالکل میں میرے بالکل خیال میں بالکل بہتر جانتے ہیں. جی اچھا اس کے اوپر میں بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا اور کالز کا سلسلہ جو ہے اب وہ شروع ہو جائے گا. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے, اچھا بریک پہ بھی نہیں جا رہے, اچھا ٹھیک ہے, کالر کو پہلے شامل کر لیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی گفتگو کو دوبارہ سے آگے کنٹینیو رکھیں گے. اچھا چلیں بریک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر کالرس کو شامل کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے, اور اب سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے آ جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں براہ راست شامل بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھیج بھی سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی کچھ عمر رسیدہ جو لوگ ہیں ان کے صحت کے مسائل کے حوالے سے, بڑی تفصیل سے بھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر, اور بہت سارے چیزوں کی نشاندہی کی ہے, خاص طور پہ جو چیزیں خوراک کے اندر استعمال ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جن کا استعمال ضروری ہے, جس کی وجہ سے بڑھتی عمر کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا کہ یہ خاص طور پہ جو خوراک ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے, اور آپ نے کچھ پروڈکٹ کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا, وہ بڑی افیکٹو ہے, میں ان کے بارے میں پڑھ بھی رہا تھا. خاص طور پہ جو فش آئل ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے, اور آپ نے جی ہاں ٹونا. جی جی. اچھا کالر ہیں, اچھا کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں کیونکہ اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی, اچھا چلیں لائن ڈراپ ہو گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میڈیسنس. اچھا پھر بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا جو کراچی سے باہر پروگرام دیکھتے ہیں کہ یہ جو ادویات ہیں ان کو کیسے منگوایا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ کار بھی آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. جی جی ہاں جی. اب یہ طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے چونکہ اب یہ جو موبائل ہے, جی جی اب یہ ایک آپ کا پورا کمیونیکیشن سسٹم ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے اس آپ نے. کو پوری دنیا میں جو ہے ابھی آپ میری کال آتی ہیں واٹس ایپ پہ, اپنا چیک اپ بھی کرواتے ہیں آن جی لائن اس جی پہ, سمجھے نا, اور پھر ساری رپورٹس بھیجتے ہیں, ہوں اس پر پھر میں ان کی میڈیسن پرسکرائب کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ یہاں سے ہماری باقاعدہ کوریئر کے ذریعے جاتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور طریقہ استعمال ٹھیک ہے. بتا دیا جاتا ہے. چل کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غلام شفیق بول رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی فرمائیے غلام شفیق صاحب. حکیم صاحب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ آج کل جگر کی پرابلم زیادہ تر لوگوں میں ہو رہی ہے, جیسے جگر کا پھول جانا, جگر میں گرمی آ جانی, اس سے میں اس کی یرقان کی جو ہے اس طرف چلا جانا, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اس طرح کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے جی ہاں. اسلام آباد سے کال کی. جی ڈاکٹر صاحب. اصل میں جو ہم نے بتایا ہے, جتنی خوراک ناقص خوراک کی استعمال ہوتی ہے میدے کے بعد اس کو جگر پہ ایفیکٹ کرتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جگر کے مسائل ہیں, یرقان ہے, جی جوائنٹس کے ہیں, ہیپیٹائٹس کی ہیپاٹائٹس ہے, فارم میں ہو, بالکل. سمجھے نا, لیور سوریسس ہے, اور لیور کینسر ہے, جی اس طرح بہت سارے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں. میں سب سے پہلے بڑی تو چیز یہی ہے کہ میں نے جو بتایا کہ جو آپ کو پریکاشنری چیزیں بتائی ہیں جی ان سے جی محتاط رہے. چینی, چکنائی, تیز مرچ مسالے, اچار, چٹنی, بالکل اور ٹھیک ہے. اس طرح بعض اشیاء جو ہے ان کا کم استعمال کریں. سبزیاں, دودھ, دہی, پھل, سبزیاں وغیرہ زیادہ کھائیں. بالکل. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک ہمارے آتا ہے مکو کا ساگ, سردیوں میں جی عموماً جی 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 پنجاب میں تو بہت ہے, سندھ میں بھی ہے, اور وہ مکو کا ساگ بنا کے سال میں 2-3 مرتبہ ضرور استعمال کیا جا کریں. سکتا ہے. ٹھیک. عرق مکو اور عرق کاسنی جو جگر کے مریض ہیں جن کو ورم بھی ہو جاتا ہے جی جگر پہ, ان کو خاص طور پہ عرق مکو, عرق کاسنی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا کپ ملا کر ٹھیک ہے. صبح اور شام, یعنی دوپہر اور رات کھانا کھانے سے قبل استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ سوتے ہیں
تو آپ کی غذا آپ کو ہضم ہو چکی ہونی چاہیے. اگر غذا کھانے کے بعد سو جائیں گے تو وہ معدے کے بعد جگر پہ سب سے زیادہ افیکٹ اسی سے آتا ہے، جو کہ ایک بڑی کامن پریکٹس بن چکی ہے یہ. بڑا عموماً بچوں کو سلا دیا جاتا ہے، کھانا کھلایا اور سلا دیا، بالکل ٹھیک تو ہے. بعد میں وہ جگر کے مریض بن جاتے ہیں اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر اس سے جو ہے بہت سارے بچوں کو جو خون کی کمی ہوتی ہے ان کی گروتھ رک جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان کے قد نہیں بڑھتے اور وہ چھوٹے قد میں رہ جاتے ہیں. یہ کہ غذا میں آپ بچوں کو جو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے جی اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی یعنی خون ہڈیوں کا بڑھنا اگر رک گیا ہے بالکل ٹھیک تو ہے. قد رک گیا ہے. ایسا ہی. ہڈیوں کی نشو و نما بڑھ رہی ہے تو قد میں نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ بچے پھر ان کا جن کا ہائٹ نارمل ہوتی ہے، کیونکہ عموماً شادی میں جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ٹال بچیاں اور دبلی پتلی بچیاں اور اسی طریقے سے ٹال بچوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ خوبصورت ہو، ٹال ہو، رنگ سے اس کو سفید ہو. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے، کام کیا کر رہا ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہوتے ہے. تو عموماً ہماری بچیاں جو ہیں شادی کے بعد جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں، کچھ ہی عرصے میں، سال بھر بھی نہیں گزرتا ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے تو بڑے کانشیس ہوتے ہیں، احتیاط ہوتی ہے کہ جنہیں ہمارا وزن نہ بڑھے. اور جیسی شادی ہو چکی تو بچے اور بچیاں اپنے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کو اور پھر بعد میں وہی جگر کے امراض میں، معدے کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر بہت سارے موٹاپا جو ہے وہ آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ موٹاپے کے علاج کی بجائے کرنے کی بجائے موٹاپا کم کرنے کی بجائے لوگ جوڑوں کے دردوں کی دوا کھانا شروع کرتے ہیں. ایسے ہی. جی کمر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے. پھر ایسے لوگ جو ہے بے اولادی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ کہتے ہیں جی اولادی بچے نہیں ہو رہے کیونکہ شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوشخبری سناؤ. بالکل ٹھیک ہے. خوشخبری کیا سنائیں گے جب آپ نے اپنے آپ کو بے خبر کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو ایسے میں کنسیو نہیں ہوتا. جب موٹاپا ہو جاتا ہے تو ہارمونل پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، کنسیو نہیں ہوتا. اور بھی اس میں ہماری ایک پروڈکٹ ہے عسکری سمارٹ، جو کہ ناظرین کو بتاتا ہوں کہ عسکری سمارٹ جو ہے وہ ایک ایسی نایاب پروڈکٹ ہے جو آپ کے باڈی سے کولیسٹرول کو بھی ختم کرتی ہے، آپ کے ہارمونل سسٹم کو بھی ایکوریٹ کرتی ہے، آپ کا وزن بھی کم کرتی ہے. یہ ایسی پروڈکٹ ہے جس کے وزن کم کرنے سے آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی بلکہ توانائی محسوس کریں گے. اور اس کے یہ کم از کم ایک ہفتے میں 4 سے 5 کلو وزن کم کرتا ہے. کم کر سکتی ہے. بہت افیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے. پھر تو واقعی بڑے امیزنگ اس کے رزلٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ لوگ سمارٹ ہو جاتے ہیں پھر کنسیو بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہارمون سسٹم بھی ایکوریٹ ہو جاتا ہے. نوجوانوں کا مسائل جو ہیں اس میں بھی ہارمونل سسٹم یہ جو ان کا سپرم پرابلم آتی ہے اس میں بھی کبھی واقع ہو جاتی ہے اسی لاپرواہی کی وجہ سے. تو اس میں ہمارا عسکری جو ہے پاور ہے، مین پاور فارمولا ہے. اسی طرح جنسنگ ہے جو ٹرپل جنسنگ ہے وہ بڑے کام کرتی ہے اور وہ بوڑھوں کے لیے بھی بڑی لاجواب چیز ہے ٹرپل جنسنگ جو ہے. تو یہ ضروری ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا. اور جیسا بھی موٹاپے کے حوالے سے بات کی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو صحیح رکھا جائے. اور دوسرا یہ جیسا بھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ساری جتنی محنت اور کوششیں ہوتی ہیں صرف شادی سے پہلے ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اچھا میں بوڑھے بھی اگر بوڑھے افراد وزن ان کا بڑھ جاتا ہے تو چونکہ ویسے بھی جسم میں وہ طاقت توانائی نہیں ہوتی اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ محتاج ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو فوری طور پر جو ہے نا اپنا وزن کم کریں اور جب وزن کم ہو جائے گا تو آپ کسی کی جو ہے رحم و کرم پر نہیں پڑے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر وزن آپ نے کم کر لیا تو تمام چیزیں خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا اس میں ایک اور بھی ایک ہمارے دیکھنے والی تھی، انہوں نے سوال یہ بھیجا تھا کیونکہ ان کا وزن بھی زیادہ اور پیروں میں ان کا کوئی تکلیف بھی ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی ہیں. تو وہ میڈیسن آپ کی جس کے بارے میں بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہوگی عسکری سمارٹ، اگر وہ واک شاپ نہ کر سکیں تو پھر افیکٹو ہوگی وہ؟ جی ہاں پھر وہ یہ ہے کہ 100% نہیں تو 50% افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آدھا کام جو ہے وہ آدمی خود اپنا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی دوائی استعمال کریں، دوا پرہیز کرنے اور پھر اس کو واک اور ایکسرسائز سے آدھا کام کرتا ہے آدھا دوا سے کرتا ہے. تو وہ اس سے ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو میں نے ابھی بتا رہا تھا بے اولادی کا ذکر کر رہا تھا، اس میں جو ہماری بے اولادی کی دوا ہے اللہ کی رحمت ہے میرے 80% کیسز میں ٹوئنز پیدا ہوئے ہیں. جن لوگوں نے بھی علاج کروایا 17 18 19 سال کے بعد بھی شادی کے بعد بھی انہیں ایک صاحب تو میرے پاس آج بھی
رابطے میں ہے کہ انہوں نے کہا جی میری شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں اور میں بے اولاد ہوں اور میں 2 شادیاں کر چکا ہوں. تو جب میں نے ان کو دوا دی جی تو ان کی دونوں بیویاں جو ہیں وہ کنسیو کر گئیں، حاملہ ہو گئیں، اور دونوں سے جوڑواں بچے پیدا ہوئے. اور 3 سال میں اب اندازہ لگائے جب جوڑواں بچے پیدا ہوں گے تو 3 سال میں 12 بچے ہوئے ان کے. بالکل ٹھیک. تو وہ اب کافی میرے سے وہ ہے رابطے میں رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس اور بھی اگر اس حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہوں تو یہ اوپر جو دیے گئے رابطے کے لیے نمبر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جو اوپر والی نمبرز ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کے نمبرز ہیں. اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی اور اگر آپ کے ایسے امراض ہیں جس کا آپ جو ہے وہ بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان سے جو ہے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹائمنگ وغیرہ سارے اس کے اوپر درج ہیں. ایڈریس بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. نیچے جو اسکرین کے اوپر نمبر دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں جو ہے وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں اور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ براہ راست اگر کوئی سوال کرنا چاہیں پروگرام میں تو آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. اور ڈاکٹر عسکری صاحب کی جو میڈیسنز خاص طور پر ہیں جس کا بھی یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جیسے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو یہ بار بار بات دہراتے ہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا، کالر ہیں ان کو پہلے شامل کر لیتے ہیں پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم جی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرے جسم میں خارش بہت ہو رہی ہے، اچھا. بہت زیادہ. میں شوگر پیشنٹ بھی ہوں، تو کیا مطلب اس کی کوئی دوا ہے میں آپ کے پاس؟ اچھا، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی جی جی. اصل میں واقعی شوگر کے مریض جو ہے ان کو جسم میں خارش کا بھی ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور کیونکہ دوران خون کم ہو جاتا ہے بالکل. اور خون میں کثافت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گینگرین بھی ہو جاتا ہے، پیروں میں جی زخم پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ان کو ایک ہماری دوا ہے عسکری گرین اور شوگرین، جی جی. یہ 2 دوائیاں منگوا لیں اور انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے استعمال کریں. ان کا شوگر بھی نارمل ہو جائے گا. شوگر کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرنا پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. میرے سینکڑوں مریض ایسے ٹھیک ہوئے ہیں جو کہ آج شوگر ان کو نارمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے پھر یہ کہ تھوڑا سا ایکسرسائز واک کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. بہت ضروری ہے. اور پھر ایک اور میں آپ کو قہوہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ جی، جی. قہوہ استعمال کیجئے. اس میں نیم کے پتے جو ہیں، نیم کے پتے آپ 20 گرام ڈالیں، جی. اور سوانجنا 20 گرام، پودینہ 20 گرام. یہ آپ اس کا الائچی چھوٹی ڈال کر اس کا قہوہ بنائیں، لیتے ہیں. کیونکہ کڑوا تو ضرور ہوتا ہے. تو اس کا 2-3 کپ روزانہ صبح دوپہر شام پی لیجئے. اس سے بھی آپ کے خون کی نرشمنٹ ہو جائے گی، صفائی ہوگی، اور زخم یہ جو ہے نا بچ جائیں گے. یہ حتمی علاج تو نہیں ہے، لیکن آپ کو آپ کی پریشانیوں سے آپ نکل آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. اچھا جی جی، آپ اپنی بات ایک مکمل سیکنڈ کریں. اور جی یہ جی ہے ضرور کہ ضرور. یہ مجھ سے جو اتنے شوگر پیشنٹس ہیں میں ان کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شوگر کبھی ختم نہیں ہوتا، شوگر اسی طرح رہے گا، تو وہ اپنے ذہن کو صاف کر لے. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا دی ہے اور موجود ہے، اللہ کی رحمت سے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. چلیں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر آصف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے پتہ یہ کرنا ہے حکیم صاحب سے کہ ان کا کوئی ہمیں ایڈریس مل سکے جہاں پہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں. میں اپنا مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ آئی ایم 40 ایئرس اولڈ، اور تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ میں نے ابھی شادی کی تھی لیکن وہ شادی خراب ہو گئی، تو اس وجہ سے کہ کچھ تو مجھے آپ بتا سکیں گے میں حکیم صاحب سے کہاں مل سکوں گا، کہاں رابطہ کر اچھا، آپ ایک کام یہ کیجئے کہ ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر ہی آپ کو اوپر نمبر نظر آ رہے ہیں، اوپر جو دیے گئے نمبرز ہیں یہ نمبرز ہیں حکیم صاحب کے. اسکرین پہ تو مجھے بالمقابل جوہر کمپلیکس یہ اسی ایڈریس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، یہ ایڈریس یہ دیکھیں، نمبر بھی اسکرین کے اوپر فلیش ہو رہا ہے. آپ نمبر اس پہ نوٹ کر لیں، بار بار دکھائے جا رہے ہیں، اس پہ سے آپ نمبر نوٹ کریں اور رابطہ کر لیں. پھر آپ کو جو بھی ایڈریس ہم سینڈ کر دیں گے. جی 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 ہاں، تو آپ نمبرز کے اوپر رابطہ کریں اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ کے ذریعے. ویسے بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ گلستان جوہر، جی جی ضرور بتا دیں. راشد منہاس روڈ پہ ایک سائڈ پہ سامنے روڈ کے دوسری پار جو ہے گلستان جوہر ہے، روڈ کے دوسری سائڈ پر ہمارا گلشن اقبال بلاک 10A جی داسانیہ ریسٹورنٹ ہے قریب. اس کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ کے ساتھ جو ہے گلیمر مال ہے، وہاں میں بیٹھتا ہوں. ٹائمنگ آپ پر دیکھ رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے کے تشریف لائیے گا.
اچھا دوسرا بات یہ کہ جتنی پروڈکٹس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ پروڈکٹس ہم سے براہ راست ناظرین منگوا سکتے ہیں، یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو بہت قیمتی اور نایاب ادویات سے تیار ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ باہر جانے کے بعد جو ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کئی لوگ جو ہے مٹا بھی دیتے ہیں، پھر بہت ساری جو ہے ملاوٹیں کر دیتے ہیں سے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ بالکل، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست جو ہے جو چیز ہے فریش آپ کو ملے اور پھر اس کی گارنٹی بھی ہم دیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے ظفر بول رہا ہوں۔ ظفر صاحب کراچی سے، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، یہ میرے بیک کی جو اس پہ گردن کے پیچھے گول ہڈی ہوتی ہے، یہاں میرے کافی پین ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھیے ٹی وی چل رہا ہے شاید، ٹی وی کی آواز جو ہے نا وہ آپ کم کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ ویسے سمجھ میں آ گیا، لیکن پروگرام میں آپ جب بھی کال کریں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی، جب بھی پروگرام میں کال کریں کسی بھی پروگرام میں ٹی وی کی آواز بند کریں۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ٹیلی فون جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں اس کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کریں، ٹی وی سے آواز سننے کی کوشش نہ اور پھر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کال کریں، کال کر کے اپنا نام، عمر اور مقام بتا دیں فوراً، پھر مرض پر بات کر لیجئے تاکہ پھر ہم جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں بار بار کہ اپنی عمر بتائیے، پھر یہ ساری چیزیں وہ بتائیے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی جہاں پر شروع ہوتی ہے وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو گول حصہ ہے اس پہ بڑا درد ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ان کے جو ہے تو اپنے تکیے کو درست کریں، بعض اوقات تکیہ سخت ہوتا ہے یا ایسا سونے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے میں گیپ آ جاتا ہے، وہ وجہ بھی ہے۔ گردن کے مہرے کی بات کر رہے ہیں، اصل میں یہ گردن کے مہرے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم آتا ہے۔ ہماری دوا جو ہے عسکری گرین وہ منگوائیں، اس کا استعمال کریں، وہ چند دن استعمال کرنے کے بعد جو ہے پوری سروائیکل، اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کے اور گردن کے مہروں کی الائنمنٹ ہو جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ کراچی میں ہے تو میرے پاس چیک اپ کے لیے آ جائیں، میرے پاس اس کی باقاعدہ مشین موجود ہے جو باقاعدہ ریڑھ کی ہڈی کی، کمر کے مہروں کی الائنمنٹ کر دیتی ہے، اور اس سے جو ہے لوگ جو کہتے ہیں گیپ آ گیا ہے کہ مہروں میں پرابلم آ گئی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، تو وہ ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں اس تھراپی سے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے، خاص طور پہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ جا کے خود رابطہ کریں اور پھر جو اپنے مسائل ہیں اس کے بارے میں، تاکہ بہتر طور پہ تشخیص جو ہے وہ کی جا سکے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے، اور بہت سارے پیغامات اور کالرز جو ہیں ان کو شامل نہیں کیا جا سکا۔ نیکسٹ ٹائم جب انشاءاللہ اسکیجول پروگرام ہوگا تھرسڈے کے دن، تو اس دن ڈاکٹر صاحب سے ضرور ان تمام چیزوں آپ کے ایک بارے میں چیز پوچھ رہے تھے میں کہ جی میرا فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا، ضرور اس بارے میں آپ نے سوال کیا تھا پروگرام میں، تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری، میرے والد حکیم سید ظفر عسکری یہ لاہور میں مطلب کرتے تھے، شہنشاہ ایران کے، ظاہر شاہ کے، افغانستان کے بادشاہ ان کے، اور شاہ اردن ان کے معالج تھے، شاہی طبیب تھے۔ میرے دادا ان کا خطاب تھا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی، آپ دہلی کے بڑے معروف حکیموں میں رہے اور حکیم اجمل خان کے شاگردوں میں تھے۔ آپ 7 ریاستوں کے معالج تھے، جس میں جوناگڑھ، رامپور اسٹیٹ، خیرپور، میرٹھ، لوہارو اسٹیٹ، حیدرآباد، دکن، تو اس طرح 7 ریاستوں کے معالج تھے۔ میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی، یعنی ان کا ٹائٹل تھا ہندوستان کا مسیحا۔ آپ حکیم اجمل خان کے اساتذہ میں تھے، آپ نے ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا، لندن جا کر بکنگم پیلس میں آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، جارج ہشتم کا علاج کیا۔ تو یوں جو ہے یہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سنت نبی ہے۔ پہلے زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا کہ جب لوگ آتے تھے تو وہ اپنا بتایا کرتے تھے، بایو ڈاٹا دیا کرتے تھے کہ جناب میں ابن فلاں، میں ابن فلاں، میں ابن فلاں، میں ابن فلاں ہوں، تو میں نے سنت نبی ادا کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جی۔ چلیں جی، نیکسٹ ٹائم جب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو ان سے مزید آپ کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ مسائل میں نے یہاں پہ بہت سارے نوٹ کر لیے ہیں، کچھ ہمیں درج بھی کروائے گئے ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا گفتگو کا, بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے, بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے. انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی جمعرات کے دن ہی اگلے ہفتے, اس میں جب ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر پروفیسر عسکری صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے تو ان سے ضرور آپ کے جو ہے وہ سوالات ان کے سامنے رکھے جائیں گے. بہرحال جی دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. شہر بھر میں عزاداری مجالس کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ساتھ ساتھ بارش جو اس وقت بڑی غیر معمولی بارش اس وقت شہر کراچی میں ہوئی ہے, اور جو اس کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی لوگوں کو, خاص طور پہ عزاداروں کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہے. اس کی بھی بہت سارے ہمارے پاس شکایت موصول ہوئی ہیں, تو یقیناً کوشش کرتے ہیں تمام چیزوں کو ایڈریس کریں, اس کے اوپر گفتگو کریں. یہ بات کرنی ضروری ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ مسائل اسی طرح تھے. اور کیا کہیں کہ حکومت کی بار بار توجہ اس طرف دلوائی جا رہی تھی, خاص طور پہ جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں, سڑکوں کی جو حالت ہے, جو سیوریج کا نظام ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے جو راستے ہیں وہ بری طرح تباہ ہو چکے ہیں. اب یہ روایتی اور مقررہ راستے ہیں, ہر سال انہی پہ سے یہ مقررہ جلوس جو ہیں وہ گزرتے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, بہرحال جی اتھارٹیز کو لوگ تلاش کر رہے ہیں اور بڑے فکر مند ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کیا جائے. بہرحال اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس جو محرم الحرام کا جو سلسلہ ہے عاشورہ سے پہلے, کیونکہ ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا گفتگو کرنے کا, تو آج ان تمام معاملات پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. بڑے خاص مہمان ہمارے یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. سب سے پہلے میں انہیں خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر رحمت اللہ احسن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, عالم دین ہیں. ان سے ہم آج ان تمام معاملات پر بھی گفتگو کریں گے. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ان کے ہمراہ جی تشریف رکھتے ہیں ہمارے اپنے محسن علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, ہمارے ساتھ پورے ماہ مبارک میں آپ کا ہمارا ساتھ رہا. آپ ان کی گفتگو سنتے بھی رہے اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملا. بہت سارے پیغامات, سوالات بھی موصول ہوتے رہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایوری ناؤ اینڈ دین جو ہے وہ پروگرام میں زحمت دیتے رہیں. آج اپنے مصروف جو اسکیجول ہے اس میں سے وقت نکال کر آج صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے مصروف اپنے اسکیجول کے باوجود بھی وقت نکال کر آج اس گڈ مارننگ کراچی کے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, اور تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں خالد نور خان صاحب, وہ سنی اتحاد کونسل سے آپ کا تعلق ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا بھی خالد نور, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. علامہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کیا جائے. سب سے پہلے تو ان تمام مسائل کا تذکرہ ضروری ہے کہ جیسا بھی ہم کچھ دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ محرم الحرام میں ویسے ہی بہت سارے مسائل رہے ہیں, جس طرح کے واقعات گزشتہ سالوں میں ہوتے رہے ہیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ شہر کراچی میں اس وقت جو سیوریج کی وجہ سے جو مسائل جن کا سامنا ہے, اب شکایت یہ موصول ہو رہی ہے کہ جناب جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں, راستے ہیں, بری طرح خراب ہوئے ہیں, سیوریج کا پانی کھڑا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو کام کر رہے ہیں, لیکن بڑا مشکل کام ہے کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی خود سے لیں, تمام صفائی کا خیال بھی خود رکھیں, اور پھر بارش کی وجہ سے اور مسئلہ جو ہے وہ بڑھ گیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں جو اسٹیٹ ہے اس کا کردار کیا ہے, جبکہ اسٹیٹ کا کردار جو ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا, پابندیوں کی شکل میں نظر آیا, آپ خود بھی اس پابندی کا شکار ہوئے. لیکن یہ کیا سلسلہ, یہ تھوڑا سا سمجھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے کسی معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. مگر موجودہ محرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی. سوائے جلوس کے روٹ سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو سرجانی ٹاؤن اور ان علاقوں کا جو غریب بستیاں ہیں, اورنگی ٹاؤن ہیں, ان میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو گندا پانی ان کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہیں وہ ریاست کی رٹ نظر نہیں آتی. کل ملیر میں جلوس تھا, پورے گزرگاہوں میں گڈھے پڑے ہوئے ہیں, پانی میں عزادار جا رہے ہیں. مقصد جب یہ روٹ پرمٹ دیے گئے تھے جلوسوں کے, چاہے وہ نشتر پارک کا ہو چاہے, تو یہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی روٹ پرمٹ دیے گئے تھے. جب آپ ریاست نے پرمٹ دی ہے تو اس کا ایک انتظام بھی ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو آپ اس کو آلٹرنیٹ بنائیں, اس کے راستے بنائیں, اس کو سنواریں. ابھی رات کو میں جب ایرانیان مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ مین اس پہ یعنی ایم روڈ پہ وہاں گھٹنوں کل رات کی بات بتا رہا ہوں, پانی کھڑا ہے. اب یہ کل وہاں 8 کو بھی جلوس نکلتا ہے, 9 کو بھی جلوس نکلتا ہے, 10 کو بھی, اور مرکزی جلوس ہوتا ہے. تو یعنی حیران کن سچویشن ہے. 28 تاریخ کو آپ کا بلدیاتی نظام ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد کون کرے گا, کون ہے پوچھنے والا.
ابھی بھی کہیں کوئی آپ کو کہیں کوئی پانی نکالتا ہوا نظر نہیں آیا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سب صحیح ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ایک دورہ کر لیتے ہیں اپنی بڑی گاڑی میں, اونچی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, وہ ایسا ہی ہے, سمجھے نا. ناصر حسین شاہ صاحب بھی بیٹھتے ہیں بڑی گاڑی میں, اور وہ کہتے ہیں مین علاقے جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. بھیا وہ علاقے کلیئر ہیں جہاں آپ ہیں, جی باقی آ کے تو دیکھیے. ریاست حاکم وقت کا کام ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ کو چاہیے اورنگی ٹاؤن میں آئیں, سرجانی ٹاؤن میں آئیں, یوسف گوٹ میں آ کے دیکھیں جہاں گھر سامان لوگوں کے تباہیاں مچ گئی ہیں, نالوں کے پانی گھروں میں گھس گئے. کوئی یعنی کوئی ایسا نظام ہی نہیں یاسر بھائی نظر آتا کہ کوئی ٹھیک کر سکے. یعنی آپ نے وہ سیوریج کے لیے جو نالے بنائے ہوئے ہیں اس کے برابر میں انکروچمنٹ. بھائی انکروچمنٹ کو میں تھوڑی روکوں گا. بالکل ٹھیک. انکروچمنٹ کو روکنا آپ کی ذمہ داری, آپ نے بنوائے ہیں. آپ نے بنوانے کیوں دیے جو آپ توڑتے ہیں تو پھر وہ احتجاج ہوتا ہے. یعنی نظام کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. اور پھر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 9 اور 10 محرم کا جلوس کس طریقے سے نکلے گا. اور اس دفعہ دوسری چیز یہ ہے کہ عدم دلچسپی کی یہ صورتحال ہے کہ جس طریقے سے پچھلے ماہ محرم میں میٹنگز ہوا کرتی تھیں, ہمیں بلایا جاتا تھا, اب اس میں بھی کمی نظر آ رہی ہے. یعنی عدم دلچسپی ہے, گزر جائے گا, جیسے تیسے چل رہا ہے, اللہ کے آسرے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست کہا کہ اللہ کے آسرے ہی معاملات جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے, بڑا تعجب بھی ہے. بہرحال جی, اب اس عظیم قربانی کے حوالے سے بھی گفتگو کی جانی چاہیے اور ضروری ہے, کیونکہ اس پورے جو مہینہ ہے اس میں یہ ذکر خیر جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اس عظیم قربانی کی جو ہے وہ یاد دلاتی جاتی رہے گی. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لی جائے. ایک عظیم قربانی, یہ قربانی کا فلسفہ جس سے جنم لیتا ہے, سمجھنے والوں کی سماعتوں کی نظر ہو جائے یہ چیز کہ یہ جو قربانی تھی یہ آج بھی زندہ ہے, اور جو اس کا مقصد اور مصرف تھا, وہ میسج جو تھا وہ آج بھی بڑا کلیئر اور واضح ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو چھوٹی قوت ہے وہ بڑی قوت سے جو بظاہر گنتی میں جو جن کی تعداد صرف بڑی نظر آتی تھی, ان کو بری طرح شکست ہوئی ہے, ان کے ایجنڈے کو بری طرح فیل کیا, ان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو یہ ایک بڑی کامیابی. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی مفصل گفتگو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا ہے قربانی کا, جی, قربانی لفظ نکلا ہوا ہے قرب سے. جی بہت اچھا. قرب کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. ہم جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قربانی, تو اس کا مقصد آٹومیٹکلی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی اور کا قرب حاصل کرنا نہیں چاہتے, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم چند اعمال کرتے ہیں, جن اعمال کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان چیزوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں قرآن مجید کے آیت کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یعنی میں نے جن اور انسان کو میں نے اپنی عبادت, پرستش اور بندگی کے لیے کیا کیا ہے, پیدا کیا ہے. تو یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موٹو, ایک مقصد, ایک کرنے کا کام دیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے. اس کو ذریعے سے انسان قرب حاصل کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور قرآن مجید نے بھی جو چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے بتائی ہیں, بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جن کے اوپر ہم عمل بھی کرتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر. مگر قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قربانیوں سے اعلیٰ اور ارفع جس قربانی کو کہا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا. ٹھیک ہے, یہ قربانی. اگر اس قربانی کو دیکھا جائے تو پیچھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی, ٹھیک ہے, مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا, مقصد کچھ اور تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا, اس کی جگہ پر ایک چیز اور قربان ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ انسان کے پاس جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. مال ہو, اولاد ہو, ہر چیز ہو, حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا کرتا ہے, پیش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اور یہ قربانی جو قرب حاصل کرنے والی ہے, جس کے پس منظر میں جس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد نظر آتا ہے,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث اور فرامین بھی ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے، ان راستوں میں سے اس شہادت والے ذریعے کو اور شہادت والے راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر فرمان ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم جعلنی شہیدا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. یہ دو احادیث اور یہ دعائیں ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی دعا مانگی تھی. مگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تکالیف سے، شہادت والے راستے سے محفوظ بنایا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اور اس کے علاوہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ملتی ہے متفقہ احادیث کے کتب کے اندر. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی وددت اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم اویا ثم اقتل ثم اویا، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اس کا مقصد کیا ہے کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء کے بعد، صدیقین کے بعد قرآن مجید کے اندر جو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس مرتبے کے اعتبار سے انبیاء کے بعد شہداء کا جو مرتبہ ہے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو اس فلسفے کو اگر ہم دیکھیں، شہادت کے اور قربانی کے فلسفے کو دیکھیں، تو قربانی صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیش کر دی جاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس مقصد میں ہم کام آ جائیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی آپ لوگ، ہم لوگ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز قربان نہ کر دیں. ٹھیک ہے، محبوب چیز ہمارے معاشرے کے اندر مال بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے اور اپنی جان بھی ہوتی ہے. اگر اہل بیت کے گھرانے کے اوپر ہم نظر رکھیں تو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تینوں قربانی اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تینوں قربانی دی. مال بھی اللہ کی راہ میں اور اپنا وطن بھی اللہ کی راہ میں چھوڑا اور اس کے علاوہ اپنی اولاد بھی قربان کی. جب آخری بات بچتی ہے وہ اپنی جان کی. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ملکیت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اولاد بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر اپنی جان دینے کے لیے تھوڑا رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تھوڑا رک جائیں. ٹھیک ہے، مگر یہاں پر یہ بات ہے کہ اہل بیت نے وطن، مال، اولاد اور اس کے بعد جب جان پر بات آئی تو جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے کیا کر دی، قربان کر دی. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر کارآمد رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. اس کو قربانی کہتے ہیں. بہت خوب، بہت اچھے اور مفصل انداز میں آپ نے گفتگو کی، تمام چیزوں کی نشاندہی کی. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اور یہاں پہ امت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ آپ کا گھرانہ آل رسول تھی. امام علی مقام اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور اپنے کنبے کے ساتھ قربانی کے لیے جا بھی رہے ہیں. یہ پیغام نسلوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ تعداد کو کبھی مت دیکھنا، ملحوظ نہیں رکھنا کہ تعداد میں کون کتنا بڑا ہے. وہ کلیئر میسیج تھا. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ آج یہاں پر بات نمبرز کی ہوتی ہے، اور یہ جو جذبہ تھا جس کی ابھی یہاں پہ تذکرہ ہوا امام علی مقام نے، جس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور ایک پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک میسیج چھوڑ کر آپ گئے، تو آج اس سے کیوں دور ہو گئے ہیں، اور یا آج پھر انہی کیوں خرافاتوں میں پڑ چکے ہیں، یا ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جو اس پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ گھرانہ تھا، جب وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتا ہے صرف نام الہی کو زندہ رکھنے کے لیے، تو ہم لوگ کیوں ان تمام چیزوں سے اتنا زیادہ پیچھے ہیں اور کیوں اتنا تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. کربلا کو
ہم ابھی تک سمجھے نہیں اور امام حسین علیہ السلام کی آفاقی قربانی. امام حسین علیہ السلام جب ولید کے دربار سے 28 رجب کو واپس آئے ہیں تو تاریخ تبری کہتی کہ پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا، اے نانا کے دین، اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہاں امام حسین نے اپنا ایک بیان دے کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں جا رہے ہیں. پورا مدینہ یہ کہہ رہا تھا کہ زمانہ پرآشوب ہے، نہ جائیے، مگر امام حسین چونکہ معصوم تھے اور امام تھے، وقت کے امام تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میرا جانا کیوں ضروری ہے. پھر 28 رجب کو آپ چلے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو ہیں وہ بچے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، یعنی وارث حج ہیں آپ. جی وارث حج، بہت خوب. اور حج عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ لوگ خنجر لیے ہوئے بغلوں میں چاہ رہے تھے کہ کعبے کی حرمت بچائی امام حسین نے، اور وہاں ایک خطبہ دیا ہے کہ اللہ گواہ رہنا، حسین جا رہا ہے تیرے دین کو بچانے، یہاں بھی دین کو بچا رہے ہیں. اب یہ پورا سفر جو امام حسین علیہ السلام کا ہے، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، آج 7 محرم ہے، قیامت کی شبیں شروع ہو گئی ہیں، آل رسول پہ پانی بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، التش التش کی بچوں کی صدائیں آ رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی پوری قربانی کا مقصد نچوڑ یہ ہے کہ ظالم اور جابر کتنا بھی طاقتور ہو، کبھی کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کرنا، ڈٹ جانا، تعداد مت دیکھنا. ہار اور جیت کا فلسفہ آپ نے بدل دیا کہ ہار اور جیت تعداد سے نہیں ہوتی ہے، نظریے سے ہوتی ہے. اور اس کا اصلی نتیجہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ 72 نے جو کربلا میں جان دی، آج پوری دنیا میں ہر مذہب کا، ہر مسلک کا امام حسین علیہ السلام کو اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہا ہے. یہاں تک کہ وہ ہندو شاعر نے کہا کہ مسلم تو پڑھتے آئے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا. جے سنگھ پناہ ہم مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ، نرک یعنی جہنم، دوزخ. ہندو تو ہوں مگر میں ہوں شہدا حسین کا، یعنی ہندو ہونے کے بعد اسے یہ یقین ہے کہ امام حسین سے محبت کروں گا تو جہنم میں نہیں جا سکتا. مگر فلسفہ شہادت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فلسفہ شہادت کو مسلمان اگر سمجھ لے، امام حسین علیہ السلام کے، ہم امام حسین علیہ السلام کے یاد میں مجلسیں بھی کرتے ہیں، محافل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، مگر ہم حقیقت میں امام حسین کے پیغام کو ابھی تک نہیں مسلمان سمجھ سکے کہ امام حسین کا آفاقی پیغام کیا ہے. وہ کسی مکتب مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا آخری جو خطبہ ہے جو انہوں نے وقت شہادت سے پہلے دیا ہے، اس میں ایک جملہ آپ نے کہا ہے فوج یزید کی طرف دیکھ کے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ حجت خدا ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں بچنا، میرا کچھ نہیں جاتا، مگر یہ گھڑی گھڑی خطبے دے کے امت کو کیوں بتا رہے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں. میں نے زبان چوسی ہے رسول نانا کی، نانا مجھے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، نانا مجھ سے محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ یاسر بھائی کوئی مسلمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، اندھیری رات کو میں چلا، میں نے سرکار کے دروازے پہ دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے، کوئی چیز تھی گٹھڑی میں جسے سینے سے لگائے ہوئے آپ نے رکھا. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس میں کیا ہے؟ آپ نے ہٹایا چادر کو تو ایک شہزادہ تھا. آپ نے اپنی زبان اثر اس بچے کے منہ میں دے دی اور فرمایا، اور یہ جملے ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ اے بچہ زبان ایسے چوس رہا تھا جیسے مانوس ہو. پھر آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ میری بیٹی کا بیٹا، میرا بیٹا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی سرکار کی محبت کا معیار ہے امام حسین علیہ السلام. جس نے اس سے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ طاقت، دولت، لشکر، جاؤ حشم یہ ایک طرف ہیں، کردار ایک طرف. نانا کے دین کو وہ اس طریقے سے امام حسین نے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا اسلام کو. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں قربانی نہ دیتے
جو دین کے کو مسخ کیا جا رہا تھا، ملوکیت ختم کر رہی تھی، مگر امام حسین نے، اور امام حسین کے بعد 10 محرم ختم ہو جاتی قربانی کے بعد، اس کے بعد اگر زندہ رکھا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وہ خطبات ہیں کہ جب آپ گفتگو کرتی تھیں تو سناٹا چھا جاتا تھا، آواز آتی تھی کہ کیا علی بول رہے ہیں. یعنی خواتین کو ایک میسیج ہے، جہاں مردوں کو، بچوں کو کے لیے میسیج ہے، وہاں خواتین کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ جس کا گھر اجڑ گیا، سب کچھ لٹ گیا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بالوں سے منہ چھپا ہوا ہے، پھر بھی یزید کے دربار کو تہس نہس کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ پیغام دیا ہے مسلمانوں کے کہ مسلمانوں کسی کے آگے مت جھکو، دنیا تمہارے آگے جھکے گی اگر کردار ہوگا تمہارے پاس. بہت خوب. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی اور ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی اور محرم الحرام کے حوالے سے جو پہلا عشرہ ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اس کے اوپر بڑی خوبصورت اور بڑی مفصل گفتگو انہوں نے کی تھی قربانی کے فلسفے کے حوالے سے. یہاں پر ڈاکٹر رحمت اللہ احسن صاحب سے بھی ہماری گفتگو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے بات علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ آج کل جو ماڈرن ایرا ہے، ایک تو قربانی ہوتی ہے کسی خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے جو وہ تھوڑے عرصے کے لیے رہتا ہے، اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. یقیناً اسلام میں بڑی بڑی قربانیاں لوگوں کی رہی ہیں لیکن کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی موقع کے اوپر وہ رہی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی قربانی ہے تا قیامت ایک بڑا کلیئر میسیج، جیسا بھی بات ہوئی کہ ہندوز بھی اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ بڑا مشکل اور تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے، اپنے جو گھرانہ ہے اس کو لے کر جائے اور اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے، سینہ سپر ہو جائے اور وہ صرف اللہ کے نام کے اوپر اس کو قربان کر دے. تو میسیج بڑا کلیئر تھا وہ پوری امت کے لیے، اور جیسا بھی کہا کہ امت کی بقا کا یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ بڑی ٹائملی ایک بہت بڑی کوشش تھی. اور جب آپ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے امام علی مقام، تو ان کو بے پناہ اس بارے میں جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی تھی، بتایا جا رہا تھا، ان کے درخواست بھی کی جا رہی تھی، لوگ ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے کہ آپ خدا را نہ جائیں کہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی خاطر اور ایک نظام کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے اور اس کو چینج کرنے کے لیے جو آپ نے قدم اٹھایا، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی بات ہو کہ آج جیسا بھی علامہ صاحب نے کہا کہ لوگ ان تمام چیزوں کو بھول گئے ہیں، وہ جو مصرف تھا اس کو کہیں بھلا بیٹھے ہیں، تو اس کو آج زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ ساری گفتگو کر بھی رہے ہیں اور یہ ساری جتنے بھی مجالس پڑھی جا رہی ہیں جن کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ مقصد صرف مصرف یہی ہوتا ہے کہ آج امت کو یہ پیغام دیا جائے کہ قربانی اس کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے مقصد کو یاد رکھنا ہے. اس پہ تھوڑی گفتگو. سب سے پہلے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ جو قربانی دی گئی جی، اس کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر. ٹھیک ہے، جو انسان ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہتا ہے وہی اصل میں حقیقی مومن، مجاہد اور حقیقی مسلمان ہے. ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنے سے پہلے ایک اور چیز ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت، تسبیحاں اٹھانے اور حجرہ قائم کرنے اور ایسی چیزوں میں جا کر کے چھپ جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں کیا تھا، پیدا کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کو رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا. ٹھیک ہے، فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے فرشتہ والی صفت مطلوب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے،
فرشتے آلریڈی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو رائج کر کے دکھائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل، انصاف یہ ہے، مساوات یہ ہیں۔ اس نظام کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نیکوکار صالحین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروعاتی دور کو دیکھیں، اب جنگ بدر کو دیکھیں کہ 313 کہاں اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، یعنی جہاں اکثریت اور اقلیت کی بات آتی ہے تو ہمیشہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا جو گروہ رہا ہے وہ ہمیشہ قلیل رہا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یعنی بہت زیادہ گروہ کے اوپر تھوڑا گروہ غالب رہتا ہے۔ اگر آپ اور ہم، علامہ صاحب جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی آیات بہت جگہوں پر ہم پڑھتے بھی ہیں، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم لا یوقنون، اکثرہم لا یشعرون، اس طریقے کی آیات ہیں، یعنی اکثریت ایمان نہیں لاتے، اکثریت شکر نہیں کرتے، اکثریت کفر کرتی ہے، اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کو ٹھکراتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ مقصد لے کر کے نکلے تھے، جہاں آپ نے بات کی تھی، وہ ذی الحجہ کی 28 تاریخ کو وہاں سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ شریف سے، مکہ شریف سے 28 کی ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے، حج چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کلمہ حق کہنے کے لیے، وہ کلمہ حق جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی اس کے اندر ہر گروہ کے اندر ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن، دل و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن پوچھیں گے اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرو، دین کے نظام کے وجود کے لیے، دین کے نظام کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ساری قربانیاں، سارے مقاصد، اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہو جائے، رائج ہو جائے، قائم ہو جائے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تفرقہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دین کو قائم کرتے وقت، قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اختلاف، افتراق، جماعت بندی، گروہ بندی، یہ دین کا یعنی ستون نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی مقصد کے خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے 28 ذی الحجہ کو، جو 2 محرم الحرام کو کربلا میں آ کر کے وہاں پر انہوں نے خیمے کیا کیے تھے، لگائے تھے، اس مقصد کے خاطر تاکہ دین کا نظام قائم رہے۔ اصل اسلام دین سے وابستہ ہے، اگر دین نہیں ہے، نظام نہیں ہے، تو پھر ایک مجموعہ ہوگا عبادتوں کا، ٹھیک، عبادتوں کے مجموعے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہی کافی ہیں، کے لیے کم نہ تھے کرو بیان۔ بے شک آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ مقام بڑا عجیب ہے جس کو پہچان امام علی مقام کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے بستی کے لوگوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کربلا، یہ وہ کربلا ہے جس کے بارے میں پیش گوئی کی جا چکی تھی کہ یہاں پر پیارا نواسہ جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ پھر بھی قافلہ رواں دواں ہے، اور اس جگہ پہنچ کر جو اطمینان آپ کے چہرے پہ تھا، تو اس کی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی، جو راوی لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ امام کے اوپر اتنی غیر معمولی اطمینان آ گیا تھا، جائے شہادت پر پہنچ کر اگر کسی شخص کے چہرے پہ اطمینان آ جائے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ذرا سمجھائیے۔ یاسر بھائی، یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام نمائندے ہیں اپنے نانا کے، کیا کہنا، یعنی جس نے ابتدا میں ہی زبان چوسی ہو رسالت کی، خون ہے رسالت کا، دنیا کیسے بھولے گی کہ آپ عید کے دن جو ہے وہ جا رہے ہیں اور کہا کہ نانا مہار نہیں ہے، تو آپ نے یہ وہ زلفیں جس کی قرآن قسم کھاتا ہے، ایک زلف حسن کے ہاتھ میں دے دی، ایک حسین کے ہاتھ میں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سوار کتنا اچھا ہے، سواری کتنی اچھی ہے، تو سرکار فوراً کہہ رہے ہیں یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے، کیا کہتے ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے محبت کے پہلے تو یعنی یہ دیکھیں کہ سرکار نے جگہ جگہ کے سجدے میں ہیں اور آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جبرائیل امین سے جب تک حسین خود نہ اتر جائے، یعنی حسین کی مرضی اتنی مقدم ہے، یعنی حسین 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک ان کا ہر عمل اللہ کی مرضی ہے،
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں. جی تو آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں وارد ہوئے ہیں، کسی نے کہا یہ دشت نینوا ہے، ماریا ہے. جب کربلا کا لفظ آیا، آپ یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ 22 سے 25 سواریاں آپ نے بدلی ہیں صرف امت کو دکھانے کے لیے. حالانکہ آپ کو جیسے آپ نے فرمایا کہ معلوم تھا کربلا ہے، خیمے لگ جاتے ہیں، پھر خیمے ہٹتے ہیں فرات سے، یعنی ایک پری پلان تھا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حادثہ کربلا، حادثہ تو ایک اچانک ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے میں کہیں جا رہا ہوں. یہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب امام حسین اس دنیا میں آئے تھے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین سب کچھ لٹ جانے کے بعد ایک آواز دے رہے ہیں، اور یہ آواز اگر مسلمانوں تک پہنچ جائے، حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے. یاسر بھائی اگر کہنا چاہتے تو یہ صبح کو کہتے، بالکل، جب حضرت عباس بھی تھے، جب حضرت علی اکبر بھی تھے. ایک حضرت عباس کو بھیج دیتے میدان میں تو شاید کربلا نہ ہوتی. بالکل ایسے علی کا بیٹا جاہو جلال، ان کی عظمت. مگر امام حسین آخری وقت جب زخموں سے چور ہیں، اور دنیا میں واحد ایک شخصیت ہے، یہ شرف کسی کو نہیں ملا، کہ جس سے اللہ نے کہا ہے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا، اب لوٹا میری بارگاہ میں، اب تیری مرضی کیا ہے. اس پہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واحد حسین ہے کہ جس سے اللہ نے رضا پوچھی ہے کہ میں مطمئن تو ہو گیا ہوں، اب بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے، جس سے اللہ مرضی پوچھے. کہہ رہے ہیں حل من ناس ینصرنا. آج کشمیر میں دیکھیں، آج فلسطین میں دیکھیں، آج بحرین میں دیکھیں، آج یمن میں دیکھیں، پورے دنیا میں مسلمان جو ہیں اضطراب اور مصیبت کی کیف. کیوں؟ امام حسین کے فلسفے کو نہیں سمجھا. امام حسین کا یہ استغاثہ عالم انسانیت اور عالم بشریت کے لیے ہے کہ حل من ناس ینصرنا، ہے مجھ کوئی غریب کی مدد کرنے والا. بتانا یہ ہے کہ ظالم جابر حاکم کے آگے مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے آگے ڈٹ جانا، یہ مت دیکھنا کتنا طاقتور ہے. یزید کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنی دولت پہ. وہ سرکار کے امام حسین کے سر مبارک پہ چھڑی مار کے کہہ رہا تھا آج میں نے بدلہ لے لیا. دنیا یزید کو کربلا سے بریو ذمہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی دو شہزادوں کی جنگ ہے. ایک طرف وارث کائنات ہے، ایک طرف نجس آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی تھی، سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا. اب ایسے انسان کو، ایسے بد کردار کو اگر کوئی بچانے کی کوشش کرے تو دراصل مسئلہ پھر وہیں آتا ہے کہ امام حسین کی حقیقی قربانی جو انہوں نے دی، اور آخر میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ بتایا کہ حسین کو سب سے محبت اللہ کے سجدے میں ہے. کیا کہ اور وہ سجدہ جو آج پوری دنیا مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے کردار میں، اوصاف میں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ معرفت والا سجدہ ہو جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس سجدے سے پورے اسلام کو زندہ کیا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. ایک سجدے میں امام حسین نے پوری انسانیت کو بچایا. امام حسین کی قربانی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، کسی مسلک کے لیے نہیں تھی، امام حسین نے عالم انسانیت کو بچایا ہے. بے شک بے شک. کشتی اسلام جب طوفان کی زد میں آ گئی، مل گیا اسلام کی کشتی کو ساحل کروایا. سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا جی، خالد نور صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. آخری ہمارے پاس چند نماز ہیں. جی خالد نور صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی بات ہو رہی تھی جیسے بارش کے حوالے سے آپ اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا جاری رکھیں. جو انتظامات کے حوالے سے جو خاص طور پہ بھی آپ نے بتایا کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر تو مجالس وغیرہ کا انعقاد بھی نہیں ہو پا رہا اسی کی وجہ سے، تو کیا آپ نے دیکھا؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کی. جی رحیم، یاسر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے 7 محرم الحرام کو یہ مدعو کیا. بارش جو 25 تاریخ کو جو شروع ہوئی تھی، طوفانی بارش، اور فورکاسٹ ابھی مزید بارش ہو گیا ہے، امکانات ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عزاداران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیسیلیٹ کرنا چاہیے تھا حکومت سندھ کو، وہ نہیں کر پا رہی ہے. بالکل ٹھیک. کل بھی ملیر میں مختلف جگہوں پہ جلوس نکالے گئے تھے تو وہاں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا سیوریج کی کوتاہی کی وجہ سے. تو واٹر بورڈ
جو کہ ڈائریکٹ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ادارہ ہے، میں CM صاحب سے درخواست کروں گا خدا را اس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو پابند کریں کہ اب بھی 2-3 روز موجود ہیں کہ ایمرجنسی میں لائنیں تبدیل کریں، اور کیونکہ عزادارہ 9-10 محرم کو بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شامل ہوتے ہیں، بالکل، تو ایسا نہ ہو کہ پھر غفلت کی اور لاپرواہی کی وجہ سے کوئی اشتعال پھیل جائے، ایک اور مسائل ہو جائے امن و امان کا مسئلہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ ابھی مسائل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کرنا کیونکہ اب تو تاریخ بالکل قریب ہے، یوم عاشور زیادہ دور اب نہیں، اگر یہ اگر سارا سلسلہ بھی شروع ہوگا تو یقیناً بڑا مشکل ہوگا۔ جی بات مکمل کیجیے۔ اور یاسر بھائی کل میں سرجانی ٹاؤن کا دوبارہ میں نے دورہ کیا تھا، جی جی، ہری مسجد یوسف گوڈ میں ہے، جی، یقین مانے جمعے کی نماز کے بعد سے اب تک وہاں کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے، تمام مضافاتی علاقہ کی مساجد، امام بارگاہوں کا یہی حال ہے۔ تو ابھی کرونا سے ہم نمٹے ہیں، جی، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوگا کہ مساجد اور امام بارگاہ جہاں جہاں یہ نیک اعمال ہو رہے ہیں جی، تو وہاں فیسلیٹ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک، بارش ہوتی ہے صفائی نہیں ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، کچرے کا مسئلہ ابھی تک برقرار ہے، سیوریج کا مسئلہ ابھی تک برقرار ہے، تو کون کرے گا اس کو مسئلے کو حل؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ اور اگر یہ حل نہیں ہوا بالکل ایسا ہی ہے، تو بڑی بدنصیبی ہوگی۔ ابھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے محرم الحرام، بالکل، اب کچھ ہی لمحے بعد نانا کا مہینہ آئے گا ربیع اول، تو اس سے پہلے اس میں تو ابھی ٹائم ہے، کم سے کم یہ 10 محرم جو یوم عاشور ہوگا، خدارہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں، 24 گھنٹے میں سارے مسئلے حل کریں، اور جہاں جہاں سیوریج کی لائنیں ہیں وہاں جو واٹر اینڈ سیوریج کا جو ڈپارٹ ہے ان کو پابند کریں کہ جلوس کی گزرگاہوں پہ موجود رہیں اور اس کو جو ہے وہ اور فیسلیٹ کریں، اور کے الیکٹرک، ہاں یہ بھی صحیح ہے، مضافاتی آبادیوں میں کے الیکٹرک کی جو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے اندھیرے کی وجہ سے، خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کے الیکٹرک تو اپنے ہاتھ کھڑے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے خالد نور، بہت شکریہ، آپ شامل گفتگو رہے، آپ نے بالکل ٹھیک مسائل کی طرف نشاندہی کی، یہ بات بالکل ضروری ہے۔ علامہ صاحب آخری چند لمحات ہیں، میں چاہوں گا چند ایک، کیونکہ اس مختصر وقت میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی، بہت سارے اس کے محرکات، بہت سارے معاملات ہیں، اس پہ بہت سارے امام کے خصائص ہیں، بہت سارے آپ کے فضائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو یقیناً اس طرح کے کئی ہزار سینکڑوں پروگرام ختم ہو جائیں۔ جی محسوس ہو رہی ہے جیسے نوری صاحب نے کہا، علامہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے محترم نے فرمایا کہ آج جو معاشرہ جس بیرا روی کا شکار ہے، دنیا میں نفسا نفسی ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں پہ وار کیا جا رہا ہے، مسلمان پریشان حال ہیں، ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کربلا کی روح کو سمجھیں۔ رسومات جو ادا کر رہے ہیں وہ آپ کریں، مگر اصلی مقصد شہادت امام حسین کا اصلی پیغام، آفاقی پیغام، اگر ہم اس سے حرارت حاصل کریں گے تو دنیا میں مسلمانوں کا عروج ہوگا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملوکیت کی طرف جا رہے ہیں، حسینیت کے راستے سے ہم بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور جب تک حسینیت کے راستے پہ نہیں آئیں گے یہ معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم کربلا کی قربانی، عظیم قربانی سے حرارت حاصل کر کے دنیا پہ غلبہ حاصل کریں، اور غلبہ حاصل اسی وقت ہوگا کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی بھوک سے، پیاس سے، ان کی شہادت سے، ان کے مقصد سے، اس کو اصلی اس کی روح کو فالو کریں گے، بیان کریں گے، ذاکرین اس کو بیان کریں گے، خطبہ علماء اس کو بیان کریں گے، جب عام گراس روٹ لیول پہ یہ پیغام میسج جائے گا کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ لاکھوں کے سامنے 72 نفوس نے اپنی جان دے دی، اس کا کیا مقصد کیا تھا؟ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوگا روح عبادت سمجھ میں نہیں حاصل نہیں ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب آخری چند لمحات ہمارے پاس ہیں۔ عشاء ہمارے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے وہ عوام کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام کو راج کرنے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے اپنی گھر کی قربانی پیش کر دی۔ تو آج کے اندر جو خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ پیغام ہے کہ اگر وہ امام حسین کی محبت کے دعوے دار ہیں تو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نظام رائج کر کے دکھائیں، عدل اور انصاف والا نظام، جس نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم
کیا تھا اور اسی نظام کو بچانے کے لیے امام حسین نکلے تھے. اگر آج کے حکمران ہمارے علاقے کے, ہمارے ملک کے, ہمارے پوری دنیا کے اگر حکمران مل کر کے اس نظام کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارا مقصد جو ہے حاصل ہو جائے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا, اور قیامت والے دن ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے, جس نظام کو رائج کرنے کے لیے آپ نکلے تھے, ہم نے اپنی زندگی میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کی تھی. ورنہ اس طریقے کی باتیں کرنے سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ثواب تو ملے گا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال سے ہم بری و ذمہ نہیں ہوں گے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین نے جان دی تھی, کیا وہ مقصد آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں رائج کیا تھا, حکومتوں نے وہ نظام رائج کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے, عدل اور انصاف عام ہو, ظلم اور بربریت ختم ہو, جسی مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھرانے نے قربانی, عظیم قربانی دی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رحمت اللہ احسن صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہے, اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, میں ان کا بے شکر گزار ہوں کہ وہ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ اس نشست میں شامل رہے. خالد نور صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے, اور یہی فلسفہ ہے, اس کے اوپر باتیں بہت کی جا سکتی کیونکہ ہمارے پاس کام ہے, پروگرام کا اختتام ہے. لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اور علامہ صاحب نے کہا کہ یہ فیصلے کا وقت ہے, یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جیسے حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس وقت بھی یہی تھا, جو حق کی طرف تھے, جو حق کے ساتھ تھے, ان کا پیغام تو رہتی دنیا کے لیے قائم ہو گیا, لیکن جو باطل قوتیں تھیں ان کے لیے بھی بڑا کلیئر میسیج تھا کہ اس وقت بھی ناکام ہوئی اور رسوا ہوئی, اور آج بھی ان کے ساتھ ایسا ہی صورتحال ہے. تو یہ ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں, یہ فیصلے کا وقت ہے. بہرحال جی, اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.